بھائیو، کوئی بھی گھر اس وقت تک تعمیر نہیں ہوتا آپ سوچ بنائیں میں نے گھر بنانا ہے، نقشہ بھی بنوائیں، تصور میں بھی لائیں، سیمنٹ نہیں لاتے، بجری نہیں لاتے، اینٹیں نہیں لاتے، مستری نہیں لگاتے، گھر بن جائے گا؟ شیخ چلی نہیں بننا، عمل کے میدان میں آنا ہے۔ لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ صلاح الامہ علو الہمہ کے اندر شیخ سعید افانی حفظہ اللہ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، کہتے ہیں ہم تو شہد کی مکھی سے بھی کمزور اور گئے گزرے ہیں۔ تھوڑا سا شہد بنانے کے لیے تمہارے لیے شہد کی مکھی کتنا سفر کرتی ہے، اور یہ حد حرام گھر میں بیٹھا ہلتا نہیں، عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ عورت نوکری کرے گی، عورت مزدوری کرے گی تو میں کھاؤں گا۔ شہد کی مکھی کتنا سفر کرتی ہے، یہ شہد کی مکھی ہم سے آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان۔ زندگی کا مقصد اکیڈمی، کالج، ڈپلومہ، سند، ڈگری۔ زندگی کا مقصد گھر تعمیر کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ جہالت کی انتہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے رمضان میں نا جتنے مرضی 2-4 دن ٹھہر جو، رمضان میں کپڑے خریدنا، جوتے خریدنا، رمضان میں جو لوگ ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کیسی عجیب فتوے، کیسے عجیب مسئلے۔ زندگی کا مقصد مجھے پتا نہیں اور گائے کو پتا ہے۔ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، گائے کے اوپر سوار تھا تو گائے نے بول کر کہا ان لم یخلق لہذا، اور میرے اوپر سواری کرنے والے ہمیں اس مقصد کے لیے رب نے نہیں پیدا کیا ہے۔ گائے بتاتی ہے وہ بندہ گدھے سے بھی بدتر جس کو رب کا گھر مسجد کا پتہ نہیں، سینمے کا پتہ ہے، فلموں کا پتہ ہے، ڈراموں کا پتہ ہے، قرآن کا پتہ نہیں، فاتحہ کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں۔ گدھے کو بھی اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ جو بندہ رب کا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ سر جھکائے، پتھر کو، مردے کو، صنم کو، قبر کو سر جھکائے، اور بھائیو ہدہد اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہدہد نے کہا تھا اللہ یسجدوا للہ، یہ رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جس آدمی کو نبی علیہ السلام کی سنت کا پتہ نہیں، پیارے رسول صاحب مدینہ شرف حاصل کرنے والے قائد المرسلین محمد علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں، وہ بیڑیے سے اچھا ہے کہ برا ہے؟ بیڑیے نے بھی بول کے کہا تھا نا کہ جاؤ مدینے میں کھجوروں والی بستی میں کہ رسول آیا ہے، جا کے کلمہ پڑھ لو۔ بیڑیا، یہ بیڑیے سے بھی بدتر۔ اور جو بندہ صبح سویرے اٹھ کے چائے پیے، اخبار پڑھے، ناول پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھے، اور بھائیو بتاؤ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے چڑیا بھی رب کا ذکر کرتی ہے کہ نہیں؟ تسبیح بیان کرتی ہے کہ نہیں؟ تو آؤ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کو اچھا بنانے کے لیے عملی چند باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، زندگی کا مقصد سمجھو بھائیو۔ سارے بھائی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں درس سن رہی ہیں، سب کے سامنے میرا یہ سوال ہے، سب کے سامنے میری یہ درخواست ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ سادہ سی بات سمجھ میں نہ آئی، ساری زندگی غلط مقصد کے حصول کے لیے سفر ہوتا رہے گا۔ میری زندگی کا مقصد اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت کپڑے پہننا، گھر بنانا، دکان بنانا، کاروبار کرنا، یورپ جانا، فیکٹریاں چلانا، خلیج میں جانا، پیسے کمانا، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، رشوت لے کے پیسے گھر میں لانا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد عبادت کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اب بھائیو شیطان کا بھی داؤ، شیطان کا داؤ کیا ہوتا ہے؟
مدے کو مصروف رکھتا ہے، پہلے یہ کام پھر یہ کام پھر اگلا کام پھر اگلا کام، فارغ ٹائم ملے ہی نہیں، اپنے ایجنڈے دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو دین یاد ہی نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گھر میں شرارتی بچے کو ماں باپ کیسے چپ کراتے ہیں، اس کو کام دیتے رہتے ہیں، یہ کام کرو یہ کام کرو، تاکہ شرارتیں بھول جائے۔ آج شیطان کے بھی داؤ اس طرح کے ہوتے ہیں، کام دیتا رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے میں نے اتنی محنت کی کہ میرے سر پہ کوئی بال رہا، گنجا ہو گیا میں، اینک لگی مجھ کو، یہ دنیا کما کے سوچ کے اولاد کا، اور جب باری آئی دین کی، میں جاہل ہوں، مجھے پڑھنے نہیں آتا قرآن، جی کیا کروں؟ لمبی زندگی قیامت کے دن کی ہے، اس دن کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کالج، اکیڈمی، ٹیوٹر، ٹیویشن، موٹر سائیکل، سارے بندوبست، اور دین کی کلاس لگی ہو، قرآن کی کلاس۔ مجال ہے ماں باپ کی زبان حرکت میں آئے، بیٹا ترجمہ قرآن کی کلاس پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ بیٹا تم نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں آج؟ ماں باپ نہیں پوچھیں گے۔ اگر بیٹا سویا رہا، بیٹا اکیڈمی کیوں نہیں گئے؟ بیٹا کالج میں کیوں نہیں گئے؟ افسوس ہے ایسے ماں باپ۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، جو محمد ابن قاسم نے سمجھا تھا، امام بخاری نے سمجھا تھا، ابن تیمیہ نے سمجھا تھا۔ زندگی کا مقصد سمجھو جو ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا۔